السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیات 20، 21، 22 اور 23، 20، 21، 22 اور 23 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی، اور ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام جھوٹے خداؤں کی حقیقت بیان کر دی ہے اور ایک ایسی بات ارشاد فرما دی ہے کہ جس کا کوئی جواب یہ منکرین خدا نہیں دے سکتے۔ یہ جھوٹے خداؤں کے پجاری اس بات کا جواب نہیں دے سکتے، ان کے پاس کوئی جواب اس کا نہیں ہوتا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کسی چیز کے بھی خالق نہیں ہے، کسی چیز کو انہوں نے پیدا نہیں کیا بلکہ خود مخلوق ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ جتنے یہ خدا دنیا میں پوجے جاتے ہیں، خواہ بت ہوں، تصویریں ہوں، انسان ہوں، قبریں ہوں، جنات ہوں، شیطان ہوں، جس کی بھی پوجا کی جاتی ہے وہ سب مخلوق ہیں۔ انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو ایسی چیزیں نہ وہ دعویٰ کر سکتے ہیں خدائی کا، نہ کوئی عقل مند اور صحیح انسان ان کی پوجا کر سکتا ہے سوچ سمجھ کے۔ اور ان کے بارے میں تو یہ ارشاد فرما دیا، جو جاندار بے جان چیزیں تو خیر ہیں ہی بے جان، 100% وہ جو ہے نا بنائی بھی ہیں، بناوٹی چیزیں ہیں، لیکن جو چیزیں جاندار بھی ہیں اور جو مر جاتی ہیں، جو ختم ہو جاتی ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ ختم کب ہوں گی اور پھر کب دوبارہ زندہ ہو کے اٹھائی جائیں گی۔ حقیقت ہے کہ کوئی بزرگ، کوئی ہستی اور کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے، کوئی رہنما ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے انجام سے واقف ہو۔ پھر ارشاد فرمایا گیا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ یعنی جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں اور پھر آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے اس انکار میں بہت سخت ہو گئے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں وہ، اور ان کو غرور ہو جاتا ہے، ان کو اپنی بڑائی پر، اپنے اقتدار پر غرور ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سب کرتوتوں کو جانتا ہے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی، جو کچھ یہ فساد اور گھپلے کر رہے ہیں اور دھوکہ دہی کر رہے ہیں اور غلطیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے واقف ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے مغرور لوگ ہرگز پسند نہیں، یعنی ایسے لوگ جو ایک تو غلطی کریں، زیادتی کریں، فساد کریں، جھوٹے خداؤں کو پوجیں اور پھر اس پر اکڑیں بھی، غرور بھی کریں اور یہ سمجھیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، ان میں کوئی غلطی نہیں ہے، ان کو کوئی ٹوک نہیں سکتا، ان کو ٹوکے تو ان کو بڑا برا لگتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا، اور ظاہر ہے کہ دنیا میں تو ان کا انجام عام طور سے برائی ہوتا ہے، جس سے دنیا سبق حاصل کرتی ہے، تاریخ گواہ اس بات کی، ایسے لوگوں کا انجام برا ہوا، اور آخرت میں تو ان کا بہت ہی برا انجام ہوگا اور ہمیشہ کی جہنم ہوگی۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔